بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خواب کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بھٹکتی روح، خوف و دہشت کے شکنجے میں جکڑنے والی ایک ماورائی مخلوق کی لرزہ خیز داستان۔ شمع اس وقت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ باہر ایک ایسا وجود کھڑا تھا جس کا سر نہیں تھا۔ اس کی گردن سے سرخ سرخ لہو نکل رہا تھا۔ کیا ہوا شمع؟ چیخ سن کر ساس گلشن بیگم کچن میں بدحواسی سے داخل ہوئیں۔ وہ سرکٹا خوف کے مارے شمع کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ساس نے اس کے ہاتھوں کے اشارے کی طرف دیکھا لیکن وہاں سوائے کھلی کھڑکی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے وہاں؟ تم نے وہاں کیا دیکھ لیا جو اتنی خوفزدہ ہو؟ شمع نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کچھ نہیں تھا، سرکٹا غائب تھا۔ امی ابھی کچھ دیر پہلے سرکٹا نظر آیا تمہیں؟ ساس لفظ سرکٹا دہرایا۔ ہاں ماں، شمع نے کہا۔ اگر سرکٹا یہاں تھا تو پھر کہاں غائب ہو گیا؟ ساس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دیکھو شمع، تم نے نذیر کی بات کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ نذیر میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ تم خود سوچو، اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ 10 سال تمہاری شادی کو ہو چکے، ابھی تک تمہاری گود ہری نہیں ہوئی۔ نذیر مرد ہے، غصے میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ دوسری شادی کر لے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ واقعی دوسری شادی کر لے گا۔ ساس نے اسے سمجھایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکے ہیں لیکن اب وہ بہت زیادہ غصے میں کہہ رہے تھے کہ اگر 1 سال کے اندر اولاد نہیں ہوئی تو وہ لازمی دوسری شادی کر لیں گے۔ شمع نے کہا۔ نصیر دوسری شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ کیا وہ آفیسر لگا ہوا ہے جو وہ 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا لے گا؟ کلرک ہے، کلرک۔ 1 بیوی کا خرچہ اٹھانا اس کے لیے بڑی بات ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ لوگوں کو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ 2 بیویوں کا خرچ صرف پیسے والے ہی اٹھا سکتے ہیں، ساس نے کہا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں دوسری بیوی بیاہ کر لے آؤں گا لیکن اب کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر دوسری شادی کروں گا، شمع نے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، میں نذیر کو سمجھا دوں گی کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کرے جس سے تمہارا دل دکھی ہو۔ ساس نے کہا۔ جی تم پریشان نہ ہو ورنہ پھر سے سرکٹا اور ڈرائیور کے خیالات تمہیں پریشان کریں گے۔ لیکن امی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی سرکٹا نظر آتا ہے، شمع نے کہا۔ شمع، اگر اس گھر میں آصف ہوتا تو پھر وہ سب کو نظر آتا، صرف تمہیں کیوں نظر آئے گا؟ ساس نے کہا۔ اچھا میں پوری کوشش کروں گی، پھر ایسا نہ ہو۔ شاباش، تم اپنے سر پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ساس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شمع کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر جا لیٹی تھی۔ آج بھی وہ آرام کرنے کی نیت سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے اپنا سرد ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرا ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ سی تھی اور بیڈ کے نیچے جھانکا، بیڈ کے نیچے بھی کوئی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آصف مجھے ہی پریشان کیوں کر رہا ہے؟ کسی اور کو کیوں نہیں تنگ کر رہا؟ شمع نے خود کلامی کی۔ وہ خوفزدہ حالت پر بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی۔ اچانک پھر اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے جو نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سرکٹا کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا۔ اس کا ہاتھ تو خالی تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں انسانی سر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شمع کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ شام کے وقت ساس کے جگانے پر خوفزدہ سی بیڈ پر سمٹ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے اسی
کسی سے جان کا خطرہ ہو۔ کیا بات ہے شمع، کیا پھر تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ اماں، میں نے واقعی کمرے میں دیکھا ہے سرکٹا، لیکن وہ کسی اور کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ شمع نے کہا، پھر تم نے میرے جگانے پر بری طرح سے چونکی کیوں تھی؟ امی، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے سرکٹا جو دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا دوسرا سر بھی تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ اب اٹھ جاؤ اور شام کی چائے تیار کرو، نذیر آفس سے آنے والا ہے، ساس نے کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے شمع بیڈ سے اٹھ گئی۔ نذیر کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ نذیر کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر میں بچوں کے کہے گونجیں، بچے گھر میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، مگر اس کا آنگن ابھی تک سونا تھا۔ نذیر نے اپنی بیوی شمع اور خود کو ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو فٹ قرار دے دیا۔ اس کے باوجود اس کے گھر بچوں سے محروم تھا۔ وہ مزید چیک اپ کرانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اب کوئی چیک اپ نہ کرائے اور اللہ پر توکل کر لے۔ جب قسمت میں اولاد ہونا لکھی ہے تو ہو جائے گی۔ مگر نذیر بے چین طبیعت کا مالک تھا، وہ خاموشی سے کہاں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور شمع پر زور دے رہا تھا کہ اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت دے، ورنہ بصورت دیگر شمع کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے گا۔ شمع کسی طور پر نذیر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ شادی بھی ان دونوں کی پسند کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر وہ کس طرح طلاق لے کر گھر جا سکتی تھی؟ وہ طلاق لے کر بدنامی کا داغ لے کر گھر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نذیر کی دوسری شادی کی بھرپور مخالفت کر رہی تھی۔ مگر نذیر کا اصرار دن بدن بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف آئے دن سرکٹا نظر آنے لگا۔ شمع بے حد پریشان تھی۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی اسے دوسری شادی کی بات چلائی جاتی، وہ یہی کہتے تھے کہ نذیر نے اپنی بیوی کو ذہنی ٹارچر دے دے کر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری بیوی کو بھی خوشیاں دے سکے؟ نذیر شب و روز اس سوچ میں غرق رہتا تھا کہ کس طرح شمع کی ذہنی حالت درست ہو جائے۔ آصف وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی والدہ کے اصرار پر باوجود شمع کو کسی عامل کے پاس لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ اپنے کئی ماہر نفسیات سے ملاقات کے لیے شمع کو ان کے پاس لے کر گیا۔ انہوں نے اسے ذہنی دباؤ قرار دے کر شمع کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ شمع کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا تو وہ خود بخود نارمل ہو جائے گی۔ اب نذیر کی یہی کوشش تھی کہ وہ شمع کو خوش رکھے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ اس نے دوسری شادی کی بات کرنا چھوڑ دی۔ اس کے باوجود شمع کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن زیادہ سے زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اسے سوتے جاگتے سرکٹا نظر آتا تھا۔ شمع سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ جمال الدین، جنہیں لوگ شاہ صاحب کہتے تھے، وہ اللہ والے تھے۔ شمع کی ساس گلشن کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ساس نے شمع کی حالت بہتر نہ ہونے پر ان سے ذکر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار پر ان کا گھر آنا ضروری ہو گیا۔ شمع کی یہ حالت دیکھ کر انہیں بھی بہت دکھ ہو رہا تھا۔ گلشن، یہ تم نے بہو کی کیا حالت بنا دی ہے؟ تم کیا مجھے غیر سمجھتی ہو؟ مجھے اطلاع نہ دی تم نے؟ شاہ صاحب، ہم سمجھ رہے تھے کہ شمع کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر سے چیک کرا رہے تھے۔ تم نے نفسیاتی ڈاکٹر کے چکر میں شمع کی کیا حالت بنا ڈالی؟ میں لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں، تم نے مجھے آگاہ نہیں کیا اور شمع کی یہ حالت بنا دی۔ شاہ صاحب نے گلشن بیگم جیسے شاہ صاحب کے لیے کچن میں چائے بنانے گئی۔ اتنی دیر میں شاہ صاحب نے پانی پر دم کیا اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ شمع بیٹی، وہ بھٹکتی ہوئی روح تمہیں تنگ کر رہی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی وہ صرف تمہیں ہی کیوں تنگ کر رہی ہے؟ گھر میں دوسرے بھی افراد ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس سے یہ روح تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ مجھے بالکل صاف صاف بتاؤ، اس صورت میں تمہارا علاج ہو سکتا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔
شاہ صاحب میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، بالکل صاف صاف بتاؤں گی، لیکن میری اس سرکٹے سے جان چھڑوا دیں، شمع نے سسکتے ہوئے کہا۔ شمع بیٹی، مجھے تمہارے بارے میں علم نہیں تھا، ورنہ میں بہت پہلے ہی تمہاری اس روح سے جان چھڑا دیتا۔ شاہ صاحب میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن میری گود ہری نہیں ہوئی۔ نذیر کو بچے کی بڑی خواہش ہے، اس لیے وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری ایک سہیلی نازش نے مجھے بتایا میں ایک ہندو عامل کے پاس جاؤں، وہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اس کی مراد بر آتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ میں پریشان تھی، جیسے ہی اس کے منہ سے ہندو عامل کا معلوم کر کے اس کے آستانے پر پہنچ گئی۔ آستانے پر آنے والے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرے دل میں ہندو عامل کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ میرا نمبر آنے پر ہندو عامل نے مجھے بتایا کہ کسی نے بچپن میں میرے کپڑے کسی طرح حاصل کر کے عمل کیا ہے، اس عمل سے میری کوکھ بند گئی ہے، اور جس عورت کے لیے پڑھائی کی گئی تھی اس عورت کا بانجھ پن دور ہو گیا تھا۔ اس کی یہ بات مجھے اس لیے درست لگی کہ بچپن میں میرے کپڑے چھت پر سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے، اتفاق سے ہوا تیز چلنے پر کسی نے ارادے کے تحت میرے کپڑے لے لیے تھے۔ ایک ہفتے بعد وہ کپڑے گلی میں ملے تھے، کپڑے کی شلوار میں سگریٹ سے سوراخ کیے گئے تھے۔ گھر والوں نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی۔ اس عامل سے وہ بات سن کر مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ درست کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھے کچھ لکھ کر دیا کہ یہ تم نے پڑھنا ہے اور پھر ایک قبرستان میں جا کر کسی قبر کے اندر انڈے کو ڈال دینا، اور خبردار جو چیز بھی تم قبر میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال کرو گی اسے گھر مت لے کر آنا۔ میں سبزی لانے کے بہانے گھر سے نکلی تو میری ساس نے کہا کہ چاقو خراب ہو گیا ہے، ایک بڑا چاقو بھی لے آنا۔ میں اچھا کہہ کر بازار چلی گئی، سبزی اور چاقو خرید کر میں قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان بازار سے قریب ہی تھا، میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ایک خوف قبرستان جانے کا اور دوسرا خوف یہ کہ مجھے قبرستان میں کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر کسی نے قبرستان میں دیکھ لیا تو میرے متعلق من گھڑت باتیں گھڑ جائیں گی۔ رشتہ دار موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ذرا سا موقع ملنے پر چھوٹی چھوٹی باتوں کے افسانے گھڑ لیتے ہیں۔ مجھے یہی خوف تھا جس کے سبب میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ انڈا بھی قبر میں ڈالنا ضروری تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، اتفاق سے قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ قبرستان میں سناٹا تھا، خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں اکثر قبرستان کے سامنے سے گزرتی تھی لیکن کبھی قبرستان میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اکیلے قبرستان میں مجھے انجانا سا خوف آ رہا تھا۔ میں ہمت کر کے ایک قبر کو کھودنے بیٹھی تو یاد آیا میں جلدی میں قبر کھودنے کے لیے کچھ بھی نہیں لائی تھی، گھر میں ہی لکڑی بھول آئی تھی۔ میں نے قبرستان میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن اس وقت اتفاق سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے قبر میں سوراخ کیا جا سکتا۔ میں نے فوراً پرس سے چاقو نکالا اور قبر کی مٹی کھودنے لگی۔ ایک بڑا سا پتھر چاقو سے ٹکرانے پر میں نے ہاتھ سے ہٹایا، میری تو خوف سے مارے میری چیخ نکل گئی اور میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ دراصل میرے ہاتھ میں جو پتھر آیا تھا وہ پتھر نہیں، انسانی کھوپڑی تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی قبرستان سے فوری نکل جانے کی کوشش میں تھی۔ اچانک میرے قدم رک گئے، مجھے یاد آیا انڈا قبر میں ڈالنا ضروری ہے، وگرنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے دوبارہ کوئی دوسری قبر کھود کر انڈا ڈالنے کو مڑی۔ ایک قبر کا انتخاب کر کے میں نے چاقو سے قبر کی مٹی کھودنے لگی۔ کافی مٹی کھودنے کے بعد اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انڈا قبر کے اندر ڈال دیا اور پھرتی سے مٹی ڈال دی۔ چاقو میں نے پرس میں ڈالا اور تقریباً دوڑتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے اپنے آپ پر خود حیرت ہو رہی تھی کہ میں یہ کام کیسے کر آئی۔ ویسے کوئی مجھے لاکھ روپیہ بھی دے یہ کام کرنے کو تو میں کبھی بھی نہ کرتی، لیکن اپنے گھر کے اجڑنے کے ڈر نے مجھے کام کرنے پر مجبور کر دیا۔
میں نے اس چاقو کو اچھی طرح پانی سے دھو کر استعمال کے لیے رکھ لیا تھا۔ ابھی مشکل سے 1 دن ہی گزرا تھا کہ مجھے سرکٹا نظر آنے لگا۔ میں نے جب عامل کو سرکٹے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تجھے میں نے کہا تھا نا کہ جس چیز سے قبر کی مٹی کھودنا ہے اسے گھر نہیں لے کے آنا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس چیز کو گھر لے آئی ہو۔ بابا، مجھے کوئی چیز نہیں ملی تھی جس سے میں مٹی کھودتی، اس لیے چاقو سے مٹی کھودنی پڑی۔ تو اسے گھر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں قبر میں ڈال دیتی۔ بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک ایسا عمل کریں کہ میری اس سرکٹے سے جان چھوٹ جائے۔ میں نے التجا کی۔ تم نے جس قبر میں انڈا ڈالا تھا، میرا علم بتا رہا ہے کہ جس شخص کی وہ قبر ہے، زندگی میں اس نے لوگوں کو بہت ستایا تھا۔ قتل و غارت گری اس کے لیے معمولی بات تھی۔ کسی نے دھوکے سے اس طرح قتل کیا تھا کہ اس کی گردن ہی دھڑ سے الگ ہو گئی تھی۔ تم نے اس قبر میں جان بوجھ کر انڈا نہیں ڈالا۔ یہ اتفاق ہے کہ تم نے ڈالنے کو جس قبر کا انتخاب کیا وہ اس کی بھٹکی ہوئی روح ہے۔ میرے پاس اتنی شکتی نہیں کہ اس آتما کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے اب تم بھگتو۔ عامل نے غصے سے کہا، بابا آپ کچھ کریں۔ میں نے التجا کی، دیکھو بی بی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا ہی عمل کرتا ہوں جتنی مجھ میں شکتی ہے۔ اس سے زیادہ عمل کرنے پر یہ روح مجھ پر حملہ کرے گی، مجھے مار سکتی ہے، اس لیے مجھے معاف ہی رکھو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا عامل تمہیں مل جائے جو اس بھٹکتی روح کو قابو میں رکھنے کی شکتی رکھتا ہو، اس سے اپنا علاج کروا لینا۔ عامل کا صاف دو ٹوک جواب سن کر میں خاموش چلی آئی۔ میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ غلطی میری اپنی ہی تھی۔ میں نے لالچ میں خود برائی مول لی تھی۔ میں مختلف عاملوں کے پاس گئی لیکن کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا۔ شاید میری قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہو۔ شمع اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، شمع تم مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ میں آج پینے کے لیے یہ دم کیا ہوا پانی دے کے جا رہا ہوں، اس پانی کو بھی پینا اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں بھی چھڑکنا۔ شاہ صاحب نے دم کیا ہوا پانی شمع کو پکڑا دیا۔ شمع نے بوتل سنبھال کر رکھ لی اور شاہ صاحب کی ہدایت پر مکمل عمل کیا، جس سے اس کی طبیعت میں خاصی بہتری آ گئی۔ 1 ہفتے بعد جب شاہ صاحب گھر آئے اور پھر چند نقش گھر میں لگانے کے لیے دیے، گھر میں نقش لگانے پر وہ سرکٹا شمع کو آنا بند ہو گیا اور شمع کی طبیعت اب بہت اچھی ہو گئی۔ شاہ صاحب کا دم کیا ہوا پانی پابندی سے شمع پی رہی تھی اور گھر میں چھڑک رہی تھی۔ اس طرح 1 ماہ کے اندر وہ بالکل صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں لگتی تھی کہ وہ کبھی بیمار بھی رہی ہوگی۔ اس کے صحت یاب ہونے پر نذیر بہت خوش تھا۔ ایک دن وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، شمع تم فکر نہ کرو، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ قسمت میں جب اولاد ہوگی تو ہو جائے گی۔ ہاں، میں بھی تم کو یہی سمجھاتی تھی، لیکن تم پر دوسری شادی کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ہاں، اب وہ دورہ ختم ہو گیا ہے، تمہیں آئندہ مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے باہر گھومنے کے لیے نکل پڑے۔